دین وائبز، دین کی آواز۔ کہ اگر کسی کو یہ دل میں ہو کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں یہ معلوم ہوں گی کسی کو تو کوئی حسد کرے گا، تو ایسی صورتحال میں نعمتوں کا لوگوں سے چھپانا یہ جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، ورنہ تو نعمت کا اظہار کرنا چاہیے نا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بتانا چاہیے۔ لیکن جب دل میں یہ بات ہو کہ اس نعمت کے اظہار سے لوگ حسد کریں گے، ان کی نظر مجھے لگ سکتی ہے، تو ایسی صورتحال میں نعمت کا چھپانا یہ اعلیٰ ہے۔ دوسرا، نظر بد سے بچنے کے لیے تدبیر کرنا یہ شرعاً جائز ہے۔ تدبیر کیسے؟ کہ جیسے ابو جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد وہ کمزور ہوتی تھی، جلدی بخار ہو جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، تو ان کے بارے میں صحابیہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بیمار ہو جاتے ہیں، میں ان کو کوئی پڑھ کے دم کر دیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں کر دیا کروں۔ تو نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں کچھ پڑھ کے کلمات، قرآن کی آیات ہوں یا حدیث کی دعائیں ہوں، تو دم کرنا اس کو بھی آپ نے جائز فرمایا۔ ایک اور صورت ہے کہ اگر نظر لگے جس کی وہ قریب ہو تو اسے بتا دینا بھی بہتر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے چھوٹے بچوں کو کئی دفعہ ماں کی نظر لگ جاتی ہے، باپ کی نظر لگ جاتی ہے، تعجب سے دیکھتے ہیں، بچے پیارے ہوتے ہیں، پھول کی طرح ہوتے ہیں، تو اپنوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر ایسی صورت ہو تو اس کو بتا دیا جائے کہ بھئی تم بہت خوشی کا اظہار کر رہی ہو، تمہیں بہت اچھا لگا، پیارا لگ رہا ہے، تو تم ماشاءاللہ کہہ دو۔ اس لیے اس کو عادت بنانی چاہیے۔ ایک مسئلہ اور کہ اگر بندے کو کسی کی کوئی چیز اچھی لگے، مثال کے طور پہ بچہ ہے وہ بہت پیارا لگا، تو اگر دیکھنے والے کو تعجب ہوا تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی نظر لگنے کا چونکہ احتمال ہے، اب اس پر ماشاء اللہ کا پڑھنا واجب ہو گیا ہے، اور ہمیں عادت ہی نہیں اس کی، ہم شاید اس سے بالکل ہی بے فکر ہیں۔ تو یہ الفاظ ہر وقت یاد ہونے چاہیے۔ کسی کا گھر دیکھ کے اچھا لگا، کسی کا لباس اچھا لگا، کسی کی شخصیت اچھی لگی، بچہ اچھا لگا، کوئی نعمت کسی کو ملی اچھی لگی، تو ماشاء اللہ اور بارک اللہ، یہ دو الفاظ کثرت کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے۔ اور آخری چیز کہ جس طرح نظر لگ سکتی ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو وہ محفوظ بھی فرما سکتے ہیں بندے کو، تو نظر پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور مدد اس سے مانگنی چاہیے۔ ساری دنیا مل جائے نقصان دینے کے لیے، نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں، اور ساری دنیا مل جائے نفع پہنچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو دنیا نفع نہیں پہنچا سکتی۔ قلم بند ہو چکا اور تقدیر کا لکھا خشک ہو چکا، مقدر میں جو ہے وہ تو طے ہو چکا۔ تو اس لیے نظر ہے بھی برحق، بچنے کی کوششیں اعمال بھی کرنے چاہیے، مگر گھبرانا بھی نہیں چاہیے کہ نفع نقصان ہوتا اللہ کے ہاتھ میں، نظر اللہ کی ذات پر رکھنی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ آخر اس نظر لگنے کا کیا علاج؟ تو سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ تو بچوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جب بچوں کو نہلاؤ، کپڑے پہناؤ، تو ان کی تھوڑی کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا کرو سرمے کا۔ تو تھوڑی کے اوپر ایک نقطہ لگا دو، تو یہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے جو لکھا گیا۔ نبی علیہ السلام نے کچھ دعائیں بتائی ہیں
جن کو انسان اگر پڑھ لے تو پھر اللہ رب العزت محفوظ فرماتے ہیں۔ ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ دعا بھی یاد کر لینی چاہیے۔ ایک دعا اور ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وحامۃ ومن کل عین لامۃ۔ دیکھا، نظر کا بھی تذکرہ آ گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث مبارکہ کی دعا کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت نظر بد سے محفوظ فرمائیں گے۔ جو معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں پڑھنے بھی فائدہ دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ حفاظت کا ایک حصار بتایا کرتے تھے، جس کو روزانہ دن میں ایک مرتبہ اور رات میں ایک مرتبہ کر لینا چاہیے، کہ اول آخر انسان درود شریف پڑھے، درمیان میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری 4 کل، ان کو پڑھ کے تو اپنے گرد، بچوں کے گرد حصار بنا دے۔ حضرت فرماتے تھے کہ موت کے سوا اس بندے کو کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ بلکہ ایک دن تو حضرت نے مجھے یہ بات فرمائی کہ ہمارے بعض مشائخ نے اس حصار کو پڑھ کر مرنے والے، جو فوت ہونے والے لوگ تھے، ان پر حصار کیا، اللہ نے اس عمل سے ان کے قبر کے عذاب کو اس رات کے لیے معاف فرما دیا۔ تو اللہ کا کلام ہے، برکتیں ہیں اس کی۔ عورتیں اگر یہ حدیث مبارکہ اور کلام الہی کی بات کو یاد کر لیں تو پھر ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی کے پاس جانے کی۔ آج کل جو عاملین ہیں نا، عمل کرنے والے، عملیات کرنے والے، ان کا کاروبار بڑا نفع میں جا رہا ہے۔ وہ والی بات ہے کہ ایک فقیر دونوں ہاتھ میں کشکول لے کے جا رہا تھا مانگنے کے لیے، تو کسی نے کہا بھائی فقیر تو ایک ہاتھ میں کشکول پکڑتا ہے، تم دونوں ہاتھوں میں کشکول پکڑ کے لا رہے ہو۔ کہتے میں بھی ایک نہیں پکڑا کرتا تھا، میری کمپنی کو بہت نفع ہوا، اب میں نے ایک برانچ اور کھول لی ہے۔